السلام علیکم بچوں، میں نثارہ عالم ٹیچر GHS نواں گبرا۔ کل ہم نے 10ویں جماعت کی یہ پڑھا تھا غزل میر تقی میر کی، تو ہم نے اس کے بارے میں، اس کی حالات زندگی کے بارے میں پڑھا تھا، اس کی شاعری کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو ایک غزل کا کل ہم نے اس کی پڑھی تھی، تو اب ہم اس کی دوسری غزل شروع کریں گے۔ پہلا شعر کیا ہے؟ ہنگامہ گرم کن جو دل نا صبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا۔ ہنگامہ گرم کن، فتنہ اور فساد بڑھانے والا، نالہ کہتے ہیں فریاد، نہ صبور جس میں صبر نہ ہو۔ شاعر فرماتا ہے کہ میرا بے صبر دل ہنگامہ بڑھانے پر آیا تو میری ہر ایک آہ و فغان سے قیامت کا شور پیدا ہوتا ہے۔ میر اصل میں غم و الم کا مارا ہوا ہے، روتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے۔ اس کا بے قرار دل زور زور سے آہ فغان کرتا رہتا ہے۔ اس کا دوسرا شعر ہے، کیا ہے؟ پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں دور تھا۔ تئیں کہتے ہیں پاس۔ شاعر فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے آپ سے دور تھا، یعنی خود کو پہچانتا نہیں تھا، تو میں خدا سے بھی بہت دور تھا۔ خدا کو پہچاننے کے لیے مجھے پہلے اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت تھی۔ اپنے آپ کو پہچان کر گویا میں خدا کو بھی پہچان گیا۔ مراد یہ کہ جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، وہ خدا کو بھی پہچان نہیں سکتا۔ تیسرا اس کا شعر ہے، آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ برق ہرمن صدقہ طور تھا۔ آتش کہتے ہیں آگ، کلیم حضرت موسیٰ کا لقب، برق بجلی، آسمانی بجلی، ہرمن ڈیر صد سو۔ میر اس شعر میں حضرت موسیٰ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، اپنے آپ کو خدا کا جلوہ دیکھنے کا بڑا شوق تھا، لیکن آپ جلوے کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اگر آپ کے دل میں خدا کو دیکھنے کا شوق عشق کی حد تک ہوتا تو پھر اس عشق کی آگ کے ایک ہی شعلے سے طور کا تمام پہاڑ جل کر راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتا، لیکن آپ کے دل میں دراصل محبوب حقیقی کی دیدار کی تڑپ اور لگن موجود ہی نہیں، اسی لیے آپ اس کی ایک جھلک کو بھی تاب نہ لا سکے۔ گویا محبوب کا دیدار کرنے کے لیے پہلے اپنے دل میں عشق کی آگ کو تیز کرنا پڑتا ہے۔ اگلا شعر ہے، کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخواں شکستوں سے چور تھا۔ کاسہ سر کہتے ہیں کھوپڑی، یکسر ساری، استخوان ہڈیاں، چور پوری طرح ٹوٹی ہوئی۔ میر کہتے ہیں کہ کل راہ چلتے وقت میرا پاؤں ایک سر کی کھوپڑی پر پڑ گیا، وہ گلی سڑی انسانی کھوپڑی چکنا چور ہو گئی۔ اگلا شعر، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبو کسی کا سر پر غرور تھا۔ کاسہ سر، کھوپڑی، استخوان ہڈی۔ تو میر کہتے ہیں کھوپڑی اچانک کہنے لگی کہ اے بے خبر گھمنڈی انسان، راہ دیکھ کے چلو، کیا تم کو معلوم نہیں کہ کبھی میں بھی کسی کے سر پر گھمنڈ کیا کرتی تھی، میں بھی کسی کا گھمنڈی سر تھا۔ اگلا شعر، تھا وہ تو رشک حور بہشتی ہمیں میں میر، سمجھتے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا۔ رشک حور بہشتی، جنت کی حوروں کا رشک کرنے والا، میر تقی میر کو ہم نہ سمجھ پائے، یہ ہماری نہ سمجھی کا قصور ہے، ورنہ جنت کے حوروں کو اس پر رشک آتا تھا۔ تو بچوں یہ تھے اس کی غزل نمبر 2۔ اب ہم اس کے کوشچن آنسر کریں گے۔ پہلا کوشچن ہے اس کا، شاعر نے دل ستم زدہ کو کیوں تھام لیا؟ اس کا جواب ہے، جب کبھی کسی نے شاعر عاشق کے سامنے محبوب کا نام لیا تو عاشق ستم زدہ دل کو تھام کر رہ گیا۔ اگلا، دونوں غزلوں میں سے ایسا شعر تلاش کیجیے جس میں شاعرانہ طلع موجود ہو۔ اس کا جواب ہے، اگرچہ گوشہ گزیں ہوں میں شاعروں میں میر، پہ میرے شعر روئے زمین تھام لیا۔ اس شعر میں یہ شاعرانہ طلع ہے کہ شاعر کے خیال میں اس کی شاعری نے تمام دنیا پر اپنا سکہ جما لیا، جو اصل حقیقت نہیں ہے۔
دوسرا شعر تھا وہ رشک حور بیشتی ہمیں میں میر، سمجھتے نہ ہم تو اپنے فہم کا قصور ہے۔ میر کا رشک حور بیشتی ہونا اس شعر میں اشارانہ تعلیٰ ہے۔ تیسرا کوشچن ہے کھوپڑی نے کون سی پتے کی بات بتائی؟ اس کا جواب ہے کھوپڑی نے کہا کہ آج میں گلی سڑی کھوپڑی ہوں۔ ایک وقت تھا جب میں کسی انسان کے سر پر تھی اور گھمنڈ سے پر تھی۔ آدمی کو غرور نہیں کرنا چاہیے۔ آج جس سر میں غرور ہے کل وہی سر مٹی میں سڑ جائے گا۔ اگلا کوشچن ہے لاسٹ، دوسری غزل کے تیسرے شعر میں حضرت موسیٰ سے متعلق تلمی کو بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے حضرت موسیٰ ایک پیغمبر تھے، ان کا معجزہ تھا کہ وہ کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کیا کرتے، اس وجہ سے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ کلیم اللہ ایک تلمیح ہے جو حضرت موسیٰ کے اس معجزے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو بچوں اگلا کوشچن ہے میر تقی میر کی زندگی اور شاعری کے بارے میں ہمیں نوٹ لکھنا ہے جو ہم نے کل پڑھا۔ تو بچوں یہ تھا ہمارا میر تقی میر کی غزل اور اس کا نوٹ ہم نے کل پڑھا۔ تو انشاءاللہ کل ہم آتش کی شاعری پڑھیں گے۔ شکریہ۔